نون لیگ رہنما ازما بخاری اب ہمیں جوائن کر چکی. ازما صاحبہ بہت شکریہ ایئر وائس سے بات کرنے کے لیے. 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے توشہ خانہ کیس میں. بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو کیسے دیکھتی ہیں اس کو آپ؟ جی ظاہر ہے ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی کی گرفتاری پہ کسی کو سزا ملنے پہ مٹھائی تقسیم کریں یا مٹھائیاں کھائیں یا سیلیبریٹ کریں. لیکن فیکٹ تو یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے جو ایک طرف یہ کہتے تھے ان کو اللہ نے بہت کچھ دے دیا ہے, ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے زکوٰۃ اور خیرات کھانے کی جو ہے وہ چھوٹی حرکت سے لے کر جو تحفے ہیں ان کو بیچنے تک, ان کو ایک کاروبار بنانے تک کی حرکتیں کی. اور کئی تحفے جو ہیں توشہ خانہ کے بھی تو ایسے ہیں جو انہوں نے ڈکلیئر ہی نہیں کیے. ان کی انڈر انوینسنگ ہوئی اور ان کو چور بازار کے اندر جو ہے وہ جا کے بیچ دیا گیا. اس کے اوپر ابھی تو منی لانڈرنگ کا الزام جو ہے وہ لدا ہے کہ جس طرح سے یہ گھڑی ہے, گھڑی والا سیٹ جو ہے یہ باہر بیچا گیا, فرق ہوگی جو ہے وہ اس کو جہاز میں لے کے آئی ان کو پیسوں کو کیش میں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو عمران خان کا جو اصلیت ہے, جو وہ جعلی صادق اور امین ڈکلیئر کیے گئے تھے, ان کی اصلیت ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ شخص ہمیشہ سے ایک زکوٰۃ خور ہے, ایک چور ہے. اور اس کو جب پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر جب اس کو بٹھایا گیا تو اس نے اپنی اصلیت وہاں بھی دکھا دی تھی. ازما صاحبہ زیادہ قریب ہیں اب اس ساری تمام تر صورتحال میں, کیا ہوتا دیکھ رہی ہیں سیاسی طور پہ انتخابات میں؟ کیا اثرات پڑیں گے پارٹی پہ بھی لانگ رن میں اس فیصلے کے اور کل آنے والے فیصلے کے بھی؟ پی ٹی آئی پارٹی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی 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 دیکھیے, پہلے تو پی ٹی آئی پارٹی ہے ہی نہیں بیچاری. اس جو ہے ہی پارٹی نہیں ہے اس کے بارے میں کیا ہی کہوں. وہ اب لوگ اپنا جو ہے وہ مستقبل سوچیں گے کہ ایک ایسا شخص جس نے جھوٹ اور غلط بیانی کر کے لوگوں کو جو ہے وہ سبز بات دکھا کے اپنے ساتھ لگایا, کئیوں کو ان کے ساتھ زبردستی لگوایا گیا, اور اب جو ہے وہ اپنا مستقبل سوچیں گے. نہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ عمران خان جیسا شخص ہے, اور نہ پی ٹی آئی جیسی جماعت جو ایک تقریباً اور بہتر ایک مڈل کلاس کی جو ہے وہ جماعت تھی, پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت تھی جن کو تبدیلی کا شوق دکھایا گیا تھا, جن کو نئے پاکستان کے سبز باغ دکھائے گئے تھے. اور وہ اب اس شخص کی اصلیت دیکھنے کے بعد میرا نہیں خیال کہ اب وہ اس قسم کے کسی لیڈر کو یا اس پارٹی کو فالو کرنا چاہتے ہوں. ازما صاحبہ ایک پلی جو لی گئی ہے پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے خاص طور پہ آج وہ یہ کہ کلوزنگ ریمارکس دینے تھے, کلوزنگ جو ہے وہ اجرا کرنی تھی لیکن وہ کرنے نہیں دی گئی. ڈیو پروسیس پہ بھی کافی شکایت آئیں. گزشتہ روز بھی علی ظفر صاحب نے بھی کہا کہ ڈیو پروسیس فالو نہیں کیا گیا. ڈو یو اگری ٹو دیٹ؟ جی میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء کو شرم آنی چاہیے ڈیو پروسیس کا نام لیتے ہوئے. یہ وہی وکلاء ہے جو 3-4 دفعہ ایک ہی کیس کے اندر اسٹے مانگتے ہیں اور لیتے ہیں. سائفر کیس میں تو خاص طور پر 3 دفعہ گواہیاں ہوئی ہیں. گواہان کی جو ہے وہ ہو چکی ہوتی تھی گواہی, پھر یہ دوبارہ کیس کریں جی, پھر دوبارہ کیس کریں جی, اور پھر جب ان کی باری آتی ہے جرا کرنے کی یا ان کی باری آتی ہے فائنل آرگومنٹس کرنے کی, یہ بھاگ جاتے ہیں. چونکہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے, انہوں نے بڑی کامیابی سے 7 سال فورن فنڈنگ کا کیس چلایا تھا, اور اب بھی ان کیسز کے اندر ڈیلینگ ٹیکٹکس جو ہے وہ ان کی حکمت عملی تھی. کوئی ایک کیس پی ٹی آئی نے فیکٹ میں نہیں لڑا, کوئی ایک ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کھیلتے رہے. کبھی یہ نہیں ہوا, کبھی دروازہ کھلا ہوا نہیں تھا, کبھی گواہ جو ہے وہ ہمارا بھی سو کے نہیں اٹھا تھا. اس طرح کی تو یہ جو ہے وہ باتیں کرتے رہے. کوئی بھی کیس میرٹ پہ نہیں لڑا کیونکہ میرٹ آف دا کیس ان کے ساتھ ہی نہیں تھے. اور اب جو ہے وہ اور سارے وکلا جو ہے معاف کیجیے گا ان سب کو تو سیاست آئی بھی ہے, وہ سب تو الیکشن لڑنے کے در پہ ہیں. ان کی بلاز ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو مرضی ہو جائے, اور وکالت سے زیادہ اس وقت ان کو سیاست کا شوق چڑھا ہوا تھا, تو پھر اس کا انجام آپ دیکھ لیجیے. اور ازما صاحبہ آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ اس کا آپ وے آؤٹ دیکھتی ہیں اس تمام تر جس بھنور جس منجدار میں یہ جماعت پھنسی ہوئی ہے؟ دیکھیے اس کا وے آؤٹ میں کیا ہی دیکھوں گی. یہ اللہ پاک کی چھڑی ہے جو پڑتی ہے, جو پڑھنی چاہیے. ایک نواز شریف کو بیٹے سے خیالی تنخواہ پر جو ہے وہ سائڈ لائن کر کے موصوف جو ہے وہ انسٹال کیے گئے, اور پھر وہ ایک فرعون بن گئے. ان کو جو ہے ان کے 10 سال کے 15 سال کے پتہ نہیں کتنے سال کے پروگرام تھے, اور صدارتی نظام ان کو لانا تھا, اس کو ایک ڈکٹیٹر بنا کے بٹھانا تھا. لیکن اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ پاکستان پہ اس کا کرم ہے کہ اس جیسی جو ہے وہ مصیبت سے پاکستان کو بچا لیا گیا ہے, کیونکہ اس نے صرف پاکستان کو نفرت, انتشار, فتنہ اور گالی دی ہے. پاکستان کو ترقی, خوشحالی
اور جو ہے وہ بہتری کی ضرورت ہے. ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ. عظمت بخاری صاحبہ رہنما نون لیگ ایئر وائس سے گفتگو کر رہی تھیں.